بلا ٹائمز میں خوش آمدید۔ کشمیر کے پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے سے پورا دیش صدمے میں ہے، ہر کوئی غمزدہ ہے۔ جن لوگوں کی اس دہشت گردانہ حملے میں شہادت ہوئی ہے اس کو ہر کوئی اپنی فیملی کا نقصان سمجھ رہا ہے، لیکن کچھ لوگ اس مصیبت کی گھڑی میں بھی سازش کرنے لگے ہیں۔ ان کو ایک چانس مل گیا ہے اسلام فوبیا کو بڑھاوا دینے کا، اسلام کے خلاف زہر اگلنے کا، مسلمانوں کے خلاف سازش رچنے کا، مسلمانوں کو بدنام کرنے کا۔ اور اس میں صرف رائٹ ونگ گروپ ملوث نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز بھی اس سازش میں شریک ہو چکے ہیں۔ اور ایسے موقع پر جب ان کو سوال حکومت سے کرنا چاہیے تھا، سوال ذمہ داروں سے کرنا چاہیے تھا، سوال پی ایم سے کرنا چاہیے تھا، ہوم منسٹر سے کرنا چاہیے تھا، ان لوگوں نے دیش کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کو بھی سچائی معلوم ہے، ان کو بھی حقیقت پتہ ہے کہ اس حملے میں دیش کے مسلمانوں کا کچھ بھی لینا دینا نہیں، کشمیری مسلمانوں کا یا کشمیریوں کا اس سے کچھ بھی تعلق نہیں، بلکہ پاکستان میں بیٹھے دہشت گردوں نے اس حملہ کو انجام دیا ہے۔ پاکستان کی آئی ایس آئی کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے، لشکر طیبہ کی ایک شاخ ہے، ایک ذیلی آرگنائزیشن ہے دا ریزسٹنس فرنٹ، اس نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے۔ پاکستان سے آئے دہشت گردوں نے اتنا بڑا حملہ کیا جس میں 26 سے زیادہ لوگوں کی شہادت ہو جاتی ہے، تو سوال ہونا چاہیے تھا سرکار سے، ہوم منسٹر سے کہ کہاں چوک ہوئی، کس طرح یہ دہشت گرد سرحد پار کر کے انڈیا میں آ گئے، کہاں سے ہتھیار لے کر کے آئے۔ سرحد پر ہر وقت آرمی موجود رہتی ہے اور کشمیر میں 1-2 لاکھ نہیں بلکہ تقریباً 8 لاکھ انڈین آرمی موجود ہے۔ پھر ان دہشت گردوں کو کس نے آنے دیا، کیسے ان کے پاس ہتھیار آیا اور پہلگام کے اس ایریا میں کیسے پہنچ گئے جس کو منی سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں وزیٹرز آتے ہیں، اور انہوں نے وزیٹرز پر حملہ کر دیا۔ آزاد بھارت کی تاریخ کا یہ دوسرا بڑا حملہ ہے جس میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گا۔ 26/11 یعنی 2008 میں ممبئی کے تاج ہوٹل اور جو 5-6 مقامات پر حملہ ہوا تھا، وہ دہشت گرد بھی پاکستان سے آئے تھے، 10 دہشت گرد تھے اور انہوں نے 100 سے زیادہ شہریوں کو شہید کیا تھا ممبئی میں۔ اس کے بعد یہ دوسرا دہشت گردانہ حملہ ہے جس میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، وزیٹرز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اب تک 28 کی شہادت ہو چکی ہے، 20 سے زیادہ شدید زخمی ہیں۔ اور اسی وجہ سے وزیراعظم نریندر مودی سعودی عرب کا دورہ مختصر کر کے انڈیا پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر ہی انہوں نے اپنی ہنگامی میٹنگ طلب کر لی، پورے معاملہ کی جانکاری لی۔ اسی طرح ہوم منسٹر امت شاہ کل ہی کشمیر پہنچ گئے تھے، پہلگام کا جنہوں نے دورہ کیا، جائزہ لیا کہ کس طرح دہشت گردوں نے اس واقعہ کو انجام دیا ہے۔ لیکن میڈیا کے ذریعے اس میں مسلمانوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور حد یہ ہو گئی ہے کہ اس پورے واقعہ میں حماس کو بھی جوڑا جا رہا ہے، حماس کا کنیکشن بتایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر رائٹ ونگ گروپ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے کہ جن دہشت گردوں نے اس واقعہ کو انجام دیا ہے ان دہشت گردوں کا تعلق حماس سے ہے۔ کوئی یہ لکھ رہا ہے کہ جس طرح حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اسی اسٹائل میں ان دہشت گردوں نے کشمیر میں حملہ کیا ہے، اسی انداز میں ان دہشت گردوں نے نام پوچھ کر ہندوؤں کو مارا ہے۔ اور اس میں کئی سارے میڈیا ہاؤسز بھی ہے، اور سوشل میڈیا پر جس طرح لوگ لکھ کر کے حماس سے اس پورے کنیکشن کو جوڑ رہے ہیں، اس کا ٹارگٹ انڈین مسلمانوں کو کیا جائے گا، انڈیا کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ حماس کے اسٹائل میں دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، اور حماس کی حمایت بھارت کے مسلمان کرتے ہیں، فلسطین کی حمایت کرتے ہیں، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگاتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کے لیے بھی ایک نئی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ کیا کچھ سوشل میڈیا پر لکھا جا رہا ہے، کس طرح کا تبصرہ کیا جا رہا ہے، اس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ نیوز 18 انڈیا جو انڈیا کا ایک بڑا اور مین اسٹریم چینل ہے، اس نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر خبر لگائی، حماس کمانڈر کے ساتھ لشکر طیبہ کے ڈپٹی چیف کی تصویر آئی سامنے، یہ اس کی پوری خبر ہے اور ٹویٹر سے یہ اسکرین شاٹ لیا گیا ہے۔ اسی طرح ایکس پر ایک اور اکاؤنٹ ہے وائس آف ہندوز، اس نے لکھا پہلگام ٹیررسٹ اٹیک وز کے پہلگام کے ٹیررسٹ جو اٹیک کرنے والے ہیں انہوں نے حماس کے اسٹائل کو اختیار کیا، اور حماس کی طرح بھی ان لوگوں نے معصوم ہندوؤں کو نشانہ بنایا۔ یہ ٹائم ہے پاکستان کو سبق سکھانے کا، جس طرح اسرائیل نے فلسطین کو سبق سکھایا ہے۔ نیوز 18 انڈیا نے ایک اور اسٹوری شائع کی جس کا اس نے ٹائٹل لگایا، ستروں سے خبر ملی ہے کہ حماس کی طرح آتنکیوں نے پہلگام ٹیرر اٹیک کو انجام دیا، اور اس میں روبیکا لیاقت کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اسلام فوبیا کو بڑھاوا دینے میں یہ محترمہ سب سے زیادہ آگے، ان کو موقع ملنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور اب خبر دیکھ لیجئے، دراصل یہ
ایکس کا اسکرین شاٹ ہے، ایک کوئی اکاؤنٹ ہے، اس نے لکھا دا پہلگام ٹیررسٹ اٹیک کے جو پہلگام ٹیررسٹ اٹیک ہیں ان لوگوں نے حماس کے اسٹائل کو اختیار کیا اور اچانک یہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں اور بے گناہوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ پاکستان کو سبق سکھانا ضروری ہے جس طرح اسرائیل نے فلسطین کو سبق سکھایا ہے۔ ایک اور انشول سکسینہ نام سے اکاؤنٹ ہے ایکس پر، اس نے لکھا دا ریزسٹنس فرنٹ اینڈ آف شوٹ آف لشکر طیبہ کہ ریزسٹنس فرنٹ جو لشکر طیبہ کی ہی آرگنائزیشن ہے اس نے یہ دعویٰ، اس نے ذمہ داری کو قبول کیا ہے جموں اینڈ کشمیر کے دہشت گردانہ حملے کے لیے۔ جب حماس نے اسرائیل پر 7 اکتوبر کو اٹیک کیا تھا تو 100 سے زیادہ بے گناہ فلسطینیوں کو اس نے مارا تھا اور اس کو بھی اس نے ریزسٹنس قرار دیا تھا۔ اسی طرح اس گروپ نے جو حملہ کیا ہے جو اسلامی دہشت گردی سے متاثر ہے اس نے بھی اس کو ریزسٹنس قرار دیا ہے۔ ایک اور ہینڈل ہے ایکس پر جس کا نام ہے سندنا رو، اس نے لکھا دو ویڈیو اس نے ایک شیئر کی ہے، دراصل ایک حماس کے حملے کی ویڈیو ہے اور ایک کل کے پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کی ویڈیو ہے۔ اس نے لکھا کہ حماس اٹیکڈ اسرائیلی سٹیزنز کہ حماس نے 7 اکتوبر کو میوزک فیسٹیول کے دوران اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اور ویڈیو نمبر 2 میں دیکھیں کہ دہشت گردوں نے حماس کے ہی اسٹائل میں چھٹیاں انجوائے کر رہے لوگوں پر حملہ کیا ہے۔ جو دونوں کا طریقہ کار ہے، انداز ہے، وہ سیم ہیں۔ ایک اور ٹائمز الجبرا ہے، اس نے لکھا حماس اسٹائل اٹیک ان پہلگام کے حماس کے اسٹائل میں پہلگام میں اٹیک کیا گیا، بٹ وی آر نوٹ اسرائیل، لیکن ہم اسرائیل نہیں ہیں۔ بابا بنارس ایک اکاؤنٹ ہے، اس نے لکھا حماس اسٹائل ٹیررسٹ اٹیک کہ حماس کے اسٹائل میں حملہ کیا گیا جس طرح حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا تھا، اسی انداز کو راولپنڈی نے اختیار کیا غزہ کے انداز میں حملہ کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کے ٹویٹس کیے جا رہے ہیں، اس طرح کے ٹویٹس کا، اس طرح کے ایجنڈا چلانے کا جو پورا مقصد ہے بھارت کے مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، ان کو نشانہ بنانا، ان کے کنیکشن کو جوڑنا، جبکہ حماس اور اسرائیل کی جو لڑائی ہے وہ بالکل الگ ہے۔ کشمیر کا اور پاکستان کو جو مسئلہ ہے وہ بالکل الگ ہے۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ پاکستان سے آئے دہشت گردوں نے کشمیر پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ حملہ کیا ہے، اور اسی وجہ سے جو ایماندار جرنلسٹ ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، وہ سوال پی ایم مودی سے، ہوم منسٹر سے کر رہے ہیں کہ نوٹ بندی کی گئی تھی سال 2016 میں، اور اس نوٹ بندی کا جو واحد ہدف اور مقصد بتایا گیا تھا کشمیر میں دہشت گردوں کی کمر کو توڑنا، دہشت گردی کا خاتمہ کرنا۔ اسی طرح 2019 میں آرٹیکل 370 کو ہٹا دیا گیا، کشمیر کو جو اسپیشل اسٹیٹس حاصل تھا اس کو ختم کر دیا گیا، کشمیر کو یوٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ کشمیر کے جو اس وقت کی حکومت ہے اس کے پاس کوئی خاص پاور نہیں ہے، دلی جیسی حالت کشمیر کی ہے۔ ان سب کے باوجود کشمیر میں دہشت گرد کہاں سے آئے، کیسے ان لوگوں نے حملہ کیا، اور صرف 4 لوگوں کے پاس اتنا ہتھیار تھا کہ ان 4 دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے 28 سے زیادہ معصوموں کی جان لے لی ہے، 20 سے زیادہ شدید زخمی ہیں۔ تو یہ سب کیسے ہوا، یہ سوال پوچھا جانا چاہیے، لیکن یہ سوال پوچھا نہیں جا رہا ہے۔ دوسری طرف اس حملے کی وجہ سے دیش کی مسلم تنظیموں میں بھی بے چینی ہے، وہ صدمے میں ہے، لگاتار ان کی طرف سے کنڈولنس اور اس طرح کے مذمتی بیانات بھی جاری کیے جا رہے ہیں۔ دیش کی سب سے بڑی مسلم تنظیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی اس واقعہ پر شدید رنج و غم کا، صدمے کا اظہار کیا ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف تحریک چل رہی تھی، تو اس تحریک کو، اس آندولن کو بھی بورڈ نے کچھ دنوں کے لیے روک دیا ہے، پوسٹ پون کر دیا، اور بورڈ نے اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ کشمیر کے پہلگام میں ہوئے حملے سے ہم صدمے میں ہیں، یہ دیش پر حملہ ہے، دیش کی خود مختاری پر حملہ ہے، اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اپنے آندولن کو کچھ دنوں کے لیے فی الحال روک رہا ہے۔ کل ہی یعنی انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں اے پی سی آر اور آئی ایم سی آر کا وقف امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف ایک احتجاجی جلسہ تھا جس میں دیش بھر سے ممبر آف پارلیمنٹ، سول سوسائٹی آنے والے تھے، اس کو بھی پوسٹ پون کر دیا گیا ہے اگلے اعلان تک، اور آج ہی اس کی انفارمیشن دی گئی ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل نے کنڈم کیا ہے، ڈاکٹر منظور عالم صاحب نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اسی طرح مسلم مجلس مشاورت، جماعت اسلامی، ایک طرح سے جمعیت علماء ہند، تمام تنظیموں نے اس پورے واقعہ کو کنڈم کیا ہے۔ پنجاب کے شاہی امام ہیں مولانا عثمان صاحب، انہوں نے تو ایک بیان جاری کر کے کہا کہ جن دہشت گردوں نے اس واقعہ کو انجام دیا ہے ان کو سر عام تخت دار پر لٹکایا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی اور معاملہ سامنے نہ آئے۔ دیش کی عوام کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، مانگ کی جا رہی ہے کہ ایک اور ایئر اسٹرائک ہونی چاہیے، پاکستان کو سبق سکھایا جانا چاہیے۔
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मीटिंग का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि अगले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ एक और ख़बर सामने आई है और ख़बर यह है कि जो एयरलाइंस की कंपनियां हैं उन्होंने भी इस मौका का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और उनकी जो गिरी हुई हरकत है उसको देखे कि जब कश्मीर में हमला हुआ है तो जितने विजिटर्स हैं, ज़ायरीन हैं, सयाह हैं, वो सब यकीनी तौर पर कश्मीर को छोड़ना चाहेंगे, वो अपने घरों को लौटना चाहेंगे। तो एयरलाइंस कंपनियों ने श्रीनगर से दिल्ली, मुंबई और दूसरे इलाकों को जाने वाली फ़्लाइट्स का जो किराया है 4 गुना 5 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। उमूमन दिल्ली से श्रीनगर जाने वाली किसी भी फ़्लाइट का जो किराया है वो 5,000 होता है, 6,000 होता है, कभी 4,000 भी होता है। लेकिन इस वक्त आप जाएंगे और सर्च करेंगे कि दिल्ली से श्रीनगर किसी भी फ़्लाइट का किराया कितना है तो 30,000 से ऊपर किराया आपको बताया जाएगा। किसी का 40,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 60,000 है। तो एयरलाइंस कंपनियों ने इस मौका का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने किराया बढ़ा दिया ताकि उनकी बिजनेस बढ़ जाए, उनकी तिजारत बढ़ जाए। और दरअसल ये घटिया हरकत है, शर्मनाक हरकत है। दूसरी तरफ कश्मीर में लगातार इस पूरे वाक़े की मजम्मत की जा रही है। कश्मीर में एक रोज़ा सोग का उमर अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया है। जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनको लग रहा है कि उन्हीं का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। कश्मीर से MP है नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद रूहुल्लाह, उन्होंने कहा कि इस पूरे हमले का सबसे ज़्यादा नुकसान कश्मीरियों को होगा क्योंकि कश्मीरियों की जो तिजारत होती है, उनकी जो माशी हालत अच्छी होती है, वो टूरिस्ट के आने की वजह से, ज़ायरीन के आने की वजह से और ज़ायरीन के आने ना और इस वाक़े की वजह से अब ज़ायरीन नहीं आ पाएंगे, आने में डर और खौफ महसूस करेंगे और इस वजह से उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो बिज़नेस है उस पर असर पड़ेगा। कल एक और ख़बर सामने आई जिसमें वहाँ के तमाम टैक्सी वालों ने कहा कि जो भी यहाँ कश्मीर घूमने आए हुए हैं वो जहाँ जाना चाहते हैं उनको पहुँचाया जाएगा और उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। मस्जिदों से ऐलान हुआ कि जो हमला है कश्मीरियत और इस्लाम पर हमला है और ये सबको पता है, मीडिया को भी पता है कि जो पूरा वाक़या है ये पाकिस्तान ने अंजाम दिया है, वहाँ की दहशतगर्द तंजीमों ने अंजाम दिया है। इसी लश्कर तैयबा ने 26/11 का हमला भी अंजाम दिया था। इससे पहले पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें भी पाकिस्तान कहा था, जिसमें आर्मी को निशाना बनाया गया था। लेकिन इस मरतबा आम सिविलियंस को निशाना बनाया गया है, शहरियों को निशाना बनाया गया है। इसके बावजूद मीडिया के ज़रिए जानबूझकर आम मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर जवाब भी देना शुरू कर दिया कि अगर तुम आज ये फैला रहे हो कि दहशतगर्दों ने नाम पूछा और नाम पूछने के बाद मारा, यानी हिंदुओं को टारगेट किया, मुसलमानों को टारगेट नहीं किया, तो देश में ऐसे भी कई वाक़यात सामने आए हैं जहां नाम पूछकर एक मुसलमान को जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया गया, नाम पूछकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की गई, नाम पूछकर चेतन सिंह ने ट्रेन में मुसलमानों पर फायरिंग की और वहीं प्रचार को उसने शहीद कर दिया। तो दहशतगर्दी तो दोनों जगह होती है और सच्चाई यह है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। इसलिए मीडिया का ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो नेगेटिव है कि हिंदुओं को सिर्फ निशाना बनाया गया, नाम पूछ कर मारा गया, ये सरासर गलत है। अब तक जिन लोगों की फहरिस्त सामने आई है, जिनकी शहादत हुई है, उसमें 2 मुसलमान भी बताए जा रहे हैं, कश्मीरी मुसलमान है जो लोकल है। तो दोनों को निशाना बनाया गया और सच्चाई यही है कि दहशतगर्दी का कोई रिलीजन नहीं होता, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। सहाफ़ियों को, पत्रकारों को सवाल हुकूमत से करना था, होम मिनिस्ट्री से करना था, लेकिन ये सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय मुसलमानों को टारगेट करने लगे हैं और इस्लामोफोबिया को इन्होंने बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। लेकिन जो पूरी सच्चाई है, जो पूरी हकीकत है, वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। इस वाक़या पर दुनिया भर के ममालिक की तरफ से भी रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। अफ़गान तालिबान ने भी इसको दहशतगर्दाना हमला करार देते हुए अफसोस का इजहार किया है। पाकिस्तान ने भी इस पर चिंता जताई है। सऊदी अरब की तरफ से सख्त मजम्मती बयान जारी किया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से सख्त स्टेटमेंट जारी किया गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से इसको दहशतगर्दाना हमला करार दिया गया है और भारत की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई गई है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी करके इसकी मजम्मत की गई है। यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी मजम्मत जारी की गई है और इसको दहशतगर्दाना हमला करार दिया गया है। तो इस मुश्किल घड़ी में पूरी दुनिया भारत के साथ है। भारत के जो तमाम अवाम हैं वो अपनी हुकूमत के साथ है और इस पर बहस हो रही है कि दहशतगर्द यहाँ कैसे आ गए, इनको कैसे सबक सिखाया जाए। लेकिन कुछ लोग जिनका एजेंडा ही है, जिनका मकसद ही है और जिसमें मीडिया हाउसेज भी शामिल है कि कैसे इस्लाम को निशाना बनाना है, कैसे मुसलमानों को टारगेट करना है, कैसे मुसलमानों को फंसाना है, उन्होंने यहाँ भी एक गलत एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आप इस हवाले से अगर कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।
जिन लोगों की इस दहशत गर्दाना हमले में शहादत हुई है, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके साथ यकजहती का इजहार कीजिए, उनके लिए दुआ का एहतमाम करिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।